بالقاسم محمد صلی اللہ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین صلوات اللہ علیہم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. پھر بھی ذرا بلند تر صلوات پڑھیں گے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یہ ماہ رمضان ہے، اسی حوالے سے ایک مسئلہ ہم روزانہ انشاءاللہ بیان کریں گے. بسم اللہ. ماہ رمضان میں سب سے جو اہم شے ہے وہ روزوں کی نیت ہے، کیونکہ الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار ہی نیتوں پر ہے. جب ہم نیت کریں گے تو اس نیت میں روزانہ بھی نیت ہو سکتی ہے. ذرا بلند تر صلوات پڑھ دیجیے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. پھر بھی ذرا بلند تر صلوات پڑھ دیجیے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. نیت ہمیشہ دل میں ہوتی ہے. بسم اللہ سے دل میں ہوتی ہے تو اس کے لیے نیت کو زبان پر دہرانے کی ضرورت نہیں، دہرایا جائے تو افضل ہے، ورنہ بہتر نیت کافی ہے. جب نیت فرما لی تو آپ کا روزہ صحیح ہے. اور نیت میں یہ ہے کہ پورے مہینے کی بھی پہلے دن نیت کی جا سکتی ہے کہ پورا مہینہ ہر وہ امر جس سے خالق نے منع کیا ہے میں اس سے رکوں گا. روزہ رکنے کا نام ہے، تو نیت مکمل ہو گئی. اگر آپ روزانہ الگ الگ نیت کریں وہ بھی ہو سکتا ہے، اگر اجتماعی نیت کریں وہ بھی ہو سکتی ہے. تو نیت پر ہی عملوں کا دار و مدار ہے. بلند تر صلوات پڑھیں گے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. آج یہ ہمارا پہلا درس ہے. اسی حوالے سے میں نے 30واں پارہ سورہ والفجر کی پہلی 3 آیات کو تلاوت کیا ہے. اس سورت کا نام سورہ الفجر ہے. یہیں سے بات کو شروع کرتے ہیں. اللہ کوئی فجر ہے جس کی قسم کھا رہا ہے. علم الہی میں، عدل الہی میں وہ فجر، ابھی بحث کریں گے وہ فجر کیا ہے. وہ فجر اس لائق تو ہے کہ اللہ ہو کہ اس نے اس کی قسم کھائی ہے. لائق قسم الہی ہے. تو معلوم ہوا فجر کوئی شے ہے. چلیے اب ہم ڈھونڈتے ہیں کہ وہ فجر کیا ہے. ابھی بحث کریں گے. پہلے میں ترجمہ عرض کر دوں. ارشاد ہو رہا ہے والفجر، قسم ہے فجر کی، صبح کے نور کی. اب قرآن میں کئی معنی ہوں گے، وہ معنی میں بیان کروں گا. فجر کے معنی صبح کی قسم. پتہ نہیں وہ کوئی صبح ہے. تھوڑی تھوڑی آپ توجہ فرماتے ہیں. کوئی صبح ہے یا کہ بحث کریں گے پھر آپ کو پتہ لگ جائے گا. کوئی فجر ہے جس کے نمودار ہونے کی خالق قسم کھا رہا ہے. معلوم ہوتا ہے اگر وہ نمودار نہ ہوتی تو قسم ہی نہ ہوتی. اس کی نموداری نے، نمودار ہونے نے اپنے نموداری کو لائے کے قسم بنا دیا. میں کیا کہہ رہا ہوں؟
अगर वो नमूदार ना होता तो कसम ही ना होती। मालूम होता है आखिर जब वो नमूदार हुआ तो किसी की बिना पे तो नमूदार हुआ। चलिए, कसम है फाजर की, कसम है सुबह की। फाजर के माने सुबह, अभी यही रहते हैं। दूसरा है वलयालिन अश्र, और 10 रातों की कसम। एक रात की नहीं, 2 रातों की नहीं, मुसलसल 10 रातों की कसम। अब ये रातें ढूंढनी हैं, वो मुसलसल 10 रातें कौन सी हैं, जबकि सारा साल ही तो रातें हैं। कोई लयालिन अश्रिन, अश्र माने 10, लयाल माने रातें। कसम है रातों की, जो रातें मुसलसल 10 हैं। ये मुसलसल ज़हन में रहे, ये नहीं कि एक रात की कसम फिर 10 छोड़ी फिर 20वीं की कसम, नहीं, रातें भी मुसलसल हैं। फिर वो जो रातें मुसलसल हैं उनका तसलसल ही लायक कसम है। गौर नहीं फरमा रहे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। वो जो कसम है, उन कसमों में 10 रातों की कसम, ठीक है, कसम हो गई 10 रातों की कसम। उसके आगे चलते हैं जरा। वशफ़ ए कमाल है, यकीन करें कुरान एक कमाल का नाम है, कमाल इल्मी का नाम है। बस जिसका तसव्वुर, जिसका इल्म है वही कर सकता है। हम जब उनमें मोती चुनते हैं हमें ऐसे लगता है जैसे समंदर इल्म है, खुदा जाने वहाँ की होगा। बस शफ़ ए कसम है जुफ्त की। जुफ्त, 2 मिले, एक ताक होता है, 2 हो जाए क्या होता है, जुफ्त। कसम है जुफ्त की। अय अल्लाह, वो जुफ्त क्या है? जुफ्त ही लायक कसम है। गौर नहीं फरमाया आपने? वो जुफ्त के माने 2, फिर वो 2 मिल के जो जुफ्त होंगे, 2 को जुफ्त होना लाजिम है, लाजिम है 2 का जुफ्त होना, यानी 2 एक दूसरे के लाजिम व मलजूम है। अब दूसरा जुमला कहूँ, दोनों ही कमाल में बराबर हैं। जेन जरा मेरे साथ मिलाएं। दोनों ही वजूद 2 हैं, कमाल 1 है। दोनों ही वजूद में क्या है, बराबर हैं। लिहाजा उन 2 जुफ्त की कसम, तवज्जो फरमाए, बहस करते हैं अभी, उन 2 जुफ्त की कसम। फिर मैं दूसरा जुमला कहूँ, उन 2 बराबर, बना ले मेरा पुत्र इधर, तो ठीक करो ना। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। मैं आगे कर लूँ, इसे थोड़ा सा नीचे रखिए। चलो मैं जोर लगा लेता हूँ मेरे, ठीक है। ज़रा बुलंदतर सलवात पढ़े। अब ठीक है मेरा, हाँ अब ठीक है। सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, ठीक है। बुलंदतर सलवात पढ़ दीजिए अब। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। वशफ़ ए 2 जुफ्त की कसम। जुफ्त कहते हैं कि 2 जुफ्त की कसम, यानी 2 बराबर हकीकतों की कसम। खुदा जाने कितने अदल है इन 2 में, हैं 2 हकीकतें, कोई तो है, और उनकी वो जुफ्त होने की जो बराबर की हकीकत है, वही हकीकत लायक कसम है। उन 2 जुफ्त की कसम। उसके बाद कहता है वल वत्र, फिर ताक की कसम। मालूम होता है जुफ्त के बाद ताक की कसम आई। अगर मैं जुमला कहूँ,
बुलंद फरमाएंगे ना फिर बात समझ आएगी। अगर ये जुफ्त ना होते तो ताक का तसव्वुर ही ना होता। गौर नहीं फरमा रहे। ताक किस ताक माना गया? जुफ्त की बिना। जुफ्त का तसव्वुर दिया, जुफ्त का कमाल दिया। नहीं ऐसे नहीं, जेल मिलाए ना मेरे साथ। जुफ्त के कमाल में अपने ताक होने का कमाल बयान किया तो मालूम होता है ये दो हकीकें जुफ्त ही ऐसी हैं जो उसके एक होने का सबूत है। वो कौन है? फिर वो ढूंढेंगे वो दो कौन हैं, दो हकीकतें कौन हैं जो उसके एक होने का सबूत है। कोई दो हकीकतें हम ढूंढेंगे ना, वो दो हकीकतें कौन हैं जो उसके एक होने का सबूत है। वशफ़े वल वत्र, कसम है जुफ्त की और कसम है ताक की। ताक माने अकेला। आवाज सही है? ठीक आ रही है ना? वत्र के माने ताक, अकेला। आगे फरमाता है वल्लैले इज़ा यस्र, सुभान अल्लाह, कसम है लैल की, कसम है। ज़हन मिलाए नहीं तो समझ नहीं आएगी। कसम है लैल की। देखिए वत्र के कमाल के बाद क्या कहता है? कसम है लैल की। जब वो लैल अपने कमाल पर पहुंचकर तमाम हो जाए, लैल अपने कमाल पर पहुंचकर तमाम हो जाए, उस लैल की कसम। बस देखिए पहले किसकी कसम है? फज्र की, फिर है 10 रातों की, फिर जुफ्त की, फिर ताक की, फिर लैल की। अब आप मेरे साथ ज़हनी तौर पे मुत्तफ़िक हो जाए, मैं बात को आगे बढ़ाऊं। ये अल्लाह कब कसमें खा रहा है? कुरान का वजूद कब बना है? कुरान मक्के मदीने में नाजिल हुआ है, वजूद कुरान नहीं बना। मक्के और मदीने में कुरान की तंजील हुई, तंजील, तालीम नहीं हुई। कुरान की तंजील हुई मक्के मदीने में। नाजिल कुरान कब हुआ? कुरान आलमे सरमदी में इन पे नाजिल हुआ। मेरी बात पहले समाज फरमा ले, फिर मैं बहस को आगे बढ़ाऊंगा। जब कुरान नाजिल हुआ तो कौन कौन थे वहाँ कुरान के नुज़ूल के वक्त? या अल्लाह था या 14 थे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। तवज्जो फरमाए, आलमे सरमदी में या नाजिल करने वाला था वो अर्रहमानो अल्लमल कुरान। रहमान है जिसने कुरान की तालीम दी। कुरान की तालीम मक्के मदीने में नहीं है, कुरान की तालीम आलमे सरमदी में है, अज़ल में है कुरान की तालीम। अब मुझे मौका मिल गया जनाब, वाज़ेह हो गई बात। जब कुरान की तालीम आलमे अलसो, आलमे सरमदी में हुई तो उस वक्त अगर ये दुनिया की सुबह की कसम खाई है अल्लाह ने, फाजर की कसम खाई है, इनका तो वजूद ही नहीं था। गौर नहीं फरमा रहे मैं कितनी बड़ी बात कर रहा हूं। शाह जी ये तो मादूम थी, कोई फादर थी उस वक्त, रातें थी उस वक्त, जुफ्त व ताक था उस वक्त, वो तो सारी चीजें मादूम थी और अल्लाह मादूम की कसम खा नहीं सकता। और अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।
جب معدوم کی قسم عدل الہی کے خلاف ہے تو پھر قرآن کن کی بنا پہ قرآن بنا؟ اب جو والفجر آئے گی تو اس کی حقیقت کون ہوگی؟ اچھا میں مثال دے دوں، جیسے قرآن کہتا ہے والشمس وضحاہا، والشمس وضحاہا، قسم ہے شمس کی، سورج کی اور اس کی روشنی کی۔ جب سورج ہی نہیں تھا تو روشنی کہاں تھی؟ والقمر اذا تلاہا، اور قسم ہے چاند کی جو اس کے پیچھے پیچھے آئے۔ اگر ظاہری چاند مراد لے، یہ تو اس وقت تھے ہی نہیں، تو پھر اللہ قسمیں کن کی کھا رہا ہے؟ اچھا دوسری لفظ کہوں، والتین والزیتون، قسم ہے تین کی اور زیتون کی۔ اس وقت جب مخلوق نہیں تھی تو درخت کہاں تھے؟ نہ زمین تھی نہ آسمان، زمین بھی نہیں ہے آسمان بھی نہیں ہے۔ والتین والزیتون وطور سینا، پہاڑ بھی نہیں ہے، ابھی تو یہ پہاڑ وجود میں نہیں آئے، نہ درخت وجود میں آئے ہیں۔ اللہ پھر کن کی قسم کھا رہا ہے؟ زیتون کی قسم، تین کی قسم، طور سینا کی قسم، بلد الامین۔ اچھا چلو مکہ کی قسم، مکہ تو بعد میں وجود میں آیا، اس وقت کہاں تھا مکہ؟ جب یہ معدوم ہی تھے تو پھر ماننا پڑے گا جتنی عالمین کی کل حقیقتیں، پورے قرآن کی کل حقائق، اشیاء اور حقائق اشیاء کے مجموعے کا نام آل محمد ہے۔ ہائے ہائے، اللہم صلی علی محمد۔ میرے ساتھ ذہن ملائیں خدا کے لیے، پھر تمام کائنات کی کل حقیقتوں کا مجموعہ کون ہے؟ محمد و آل محمد۔ حقیقتوں کا مجموعہ ہے اشیاء کی، اشیاء اور ان کی حقیقتوں کا مرکز کون ہے؟ آل محمد۔ چونکہ مرکز موجود ہے، حقیقتیں موجود ہیں۔ اب اللہ جانتا تھا کہ کوئی وقت آئے گا زیتون ان سے منسوب ہوگا، کوہ طور کے زیتون میں علی بولے گا، کوہ طور پر جو زیتون کا درخت ہوگا کون بولے گا؟ جناب امیر بولیں گے۔ جب امیر بولیں گے تو وہ زیتون کا درخت ان کی نسبت سے یاد دہانی بھی ہو جائے گی، علی کا عرفان بھی ہو جائے گا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تاکہ وہ واقعہ جو ان سے منسوب ہو گیا، اس واقعے کو کیا کہتے ہیں؟ تاکہ وہ واقعہ ان سے وہ درخت منسوب ہو گیا، درخت آل محمد سے منسوب ہوا، قسم درخت کی کھائی تاکہ درخت بھی یاد رہے، واقعہ بھی یاد رہے، بولنے والا بھی یاد رہے۔ اور نہیں فرما رہے والتین والزیتون، قسم ہے تین کی۔ تو پھر ہمیں پھر ڈھونڈ رہا ہے کہ وہ تین کون ہے، وہ زیتون کون ہے، کیا ہوا زیتون میں، کیا ہوا تین میں، طور سینا کیا ہوا، وہ کون ہے طور سینا میں؟ تو اب حقیقتیں کیا معلوم ہوئی؟ بسم اللہ، ذرا برابر صلوات پڑھ دیجیے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اب ہمیں معلوم ہوا کہ قرآن یہ جو مادیات کی قسم کھاتا ہے یا مجردات کی قسم کھاتا ہے، حیوانوں کی قسم کھاتا ہے، درختوں کی قسم کھاتا ہے، حقیقت میں درختوں کی قسمیں نہیں ہیں، حقیقت میں قسمیں لائق قسم آل محمد ہیں۔ چونکہ یہ چیزیں ان سے منسوب ہوتی گئیں، ان سے متعلق ہوتی گئیں، ان سے تعلق رکھنے والی تھیں، ان تعلق کی بنا پہ قسم ان متعلقات کی کھائی، مراد آل محمد لیے۔ جہاں بھی قسم آئے گی، جہاں بھی قسم آئے گی تو اس قسم میں مراد کون ہوں گے؟ آل محمد۔ کیونکہ اللہ قرآن میں جب بھی قسم کھاتا ہے حقیقتوں کی قسم ہوتی ہے، حقیقتوں کی، اور حقیقت کون ہے؟ آل محمد۔
چونکہ جب قرآن بنا صرف موجود ہی یہی تھے، کوئی دوسری حقیقت تو تھی نہیں۔ جب دوسری کوئی حقیقت تھی نہیں تو اگر کوئی حقیقت تھی نہیں تو اللہ نے قسم کیوں کھائی؟ قسم کھانا خلاف عدل ہو جائے گا۔ تو معلوم ہو گیا تمام عالمین کی حقیقتوں کی کل حقیقت کے مجموعے کا نام آل محمد ہے۔ اللہ صلی علی محمد و آل محمد۔ یہاں تک بات طے ہو گئی، اب تھوڑی سی بات کو آگے بڑھاتے پھر پلٹ کے لے آتے۔ اب اللہ نے والفجر، قسم ہے فجر کی۔ فجر کے معنی ہوتے ہیں شگافتہ کرنا، ٹھیک ہے، چشمے سے پانی کا نمودار ہونا، پردے کے پھٹ جانے سے شے کا ظاہر ہونا۔ اور نہیں فرماتے آج روزہ ہے نا، آج روزہ، روزے میں صبح جو آپ روزہ رکھیں گے اس کے لیے قرآن نے کیا لفظ کہی؟ کلو وشربو، کھاؤ پیو، حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر۔ فجر کی لفظ آئی ہے، کھاؤ پیو، کھاؤ پیو، ساری رات کھاتے رہو، لیکن جب کھانا نہیں ہے پھر نہ کھاؤ، تب روزہ صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ اب کھاؤ، کلو وشربو، کھاؤ بھی پیو بھی، معلوم ہوتا ہے روزے میں کھانا بھی حکم الہی ہے، پینا بھی حکم الہی ہے۔ خدا کے لیے کھایا پیا ضرور کریں، ایک گھونٹ ہی کیوں نہ ہو، ضرور۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ بغیر کھائے پیے روزہ نہ رکھو، کھاؤ ضرور، پیو، قرآن کہتا ہے۔ اور اس میں کتنی مسئلات ہیں وہ بہتر جانتا ہے۔ کلو وشربو، کھاؤ پیو، تاکہ کھانے پینے کی حد مقرر ہو جائے۔ روزہ حد کا نام ہے، بے حد کا نام نہیں۔ کلو وشربو، کھاؤ پیو، کہاں تک کھاؤ پیو؟ حتی انتہا کے لیے آتا ہے، حتی یتبین، تاکہ ظاہر ہو جائے، لکم، تمہارے لیے۔ تمہارے سامنے پہلے گھڑیاں نہیں تھی، یہ چیزیں تھی جو اللہ نے بنائی، گھڑیاں تو اب بنائی، یہ کھڑی ہے گھڑی ابھی بنائی، پہلے گھڑیاں نہیں تھی۔ حتی یتبین لکم الخیط الابیض، تاکہ تمہارے لیے ظاہر ہو جائے ایک سفید لکیر خط۔ لکم الخیط، الخیط مانے لکیر، خط، یہ جو لکیر ہوتی ہے، خیط الابیض من الخیط الاسود، تاریک خط میں سے ایک سفید خط جب ظاہر ہو، کب؟ من الفجر، فجر کے وقت۔ معلوم ہوتا ہے فجر میں جب ایک نورانی خط سیاہی سے نکلے، وہ تمہارے اس روزے کی صحت کا مقام ہے۔ اب ہمیں معلوم ہوا جب بھی کوئی پردہ شک ہو کہ نور آئے، وہی تو صحت کی دلیل ہوگا۔ سمجھے نا قرآن کیا کیا دلیلیں دیتا۔ اب من الفجر، فجر مانے صبح، صبح سے کیا نکلا؟ ایک خط اسود سے ایک خط ابیض کا ظاہر ہونا، تو اس کو کہتے ہیں فجر، ٹھیک ہے، فجر ہو گیا۔ اب اگر اسے فجر کو میں ذرا تھوڑا سا اور آگے بڑھاؤں، چشمہ بند تھا، اس میں سے پانی کا فوارہ نکلا، اس کو کہتے ہیں فجر۔ ایک شے بند تھی، کھلی، اس میں سے شے نکلی، اسے فجر کہتے ہیں۔ اب پوچھا گیا مولا یہ جو شکافتہ ہو کے نکلنا ہے یہ فجر کون ہے؟ اب میرے امام نے فرمایا فجر ہوگا قائم و آل محمد، اللہم صلی علی محمد، سبحان اللہ۔ اس پہ بحث کریں گے، بسم اللہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آج یہ یا علم ہے شاید شروع، آج چونکہ پہلا دن ہے میں چاہتا ہوں کہ ذرا ہم مقدمہ بنا لیں۔ تو الفجر سے مراد کون ہوئے؟ پردہ غیبت سے ظاہر ہونے والا نور، سبحان، پردہ غیبت سے
ظاہر ہونے والے نور کا نام ہے والفجر. ایک ترجمہ یہ ہو گیا. 3 ترجمے تینوں کریں گے لیکن آج یہ ترجمہ کریں. والفجر کے معنی ہیں ظہور قائم آل محمد علیہ الصلوات صلی علی محمد. پھر میں کیا کہوں, اس وقت تو عالم سرمدی میں تو ابھی ظہور کا تصور ہی نہیں تھا, لیکن اس ظہور میں والفجر کس کو کہا گیا؟ اس حقیقت کو کہا گیا. یہ حقیقت جو وہاں اس وقت موجود ہے. والفجر قسم ہے ظہور قائم آل محمد علیہ السلام کی. میں جملہ کیوں نہ کہہ دوں, جس کے ظاہر ہونے کو لائق قسم سمجھے تو اس کا آنا کیسا ہو, جس کا آنا ایسا ہو اس کا ماننا کیسا ہوگا. ابھی 10 تقریریں میں نے وہاں کی. اب والفجر قسم ہے فجر کی. بس میرے بھائیوں, جب فجر قائم آل محمد علیہ السلام ہے تو لیال عشر کون ہے؟ کچھ آپ بھی محنت فرمائیں, کچھ آپ بھی میرے ساتھ تعاون فرمائیں. یہ نہیں ہے کہ بالکل آپ ایسے آ جائیں اور میں لگا رہوں. کچھ تھوڑا سا آپ بھی دیکھ کر آئیں, ترجمہ سن کے آئیں, ذرا پڑھ کے آئیں. قرآن پاک یہ مہینہ ہی تو پڑھنے کا ہے. وَلَيَالٍ عَشْرٍ, لیل کی جمع کیا ہے؟ لیال. لیال. لیلہ کی جمع کیا ہے؟ لیلہ. لام ہے لا, لیلہ. ایک کہتے ہیں لیل, ایک ہوتی ہے لیلہ. لیلہ کی جمع کیا ہے؟ لیلہ کی جمع ہے لیلات. لیلہ کی جمع لیلات, لام الفلا تے لیلات. اور لیل کی جمع لیال. وَلَيَالٍ عَشْرٍ, لیل کی جمع لیال. ٹھیک ہے. اب فرق یہ ہے, لیل اور لیال میں فرق یہ ہے, توجہ فرمائیں. لیل آتا ہے نہار کے مقابلے میں. دیکھیں یہ نکالنا ہے کہ جب والفجر قائم آل محمد علیہ السلام ہے تو 10 راتیں کون سی مراد ہیں؟ جب فجر ہی امام بن گیا تو پھر لیل پھر کہاں سے ڈھونڈیں گے؟ لیل کیوں باہر سے آئے؟ ٹھیک ہے نا. والفجر کون ہے؟ امام زمانہ علیہ السلام. جب امام زمانہ علیہ السلام والفجر ہے تو لیال العشر, دوسرے ساتھی 10 قسمیں ہیں. جب 10 قسمیں کھائی ہیں تو پھر 10 قسمیں تو ڈھونڈنی ہیں, تو پھر ان پر علمی بحث کریں گے. لیل جمع لیال, لیلہ جمع لیلات, تے آتی آخر میں, لیلات. لیل آتا ہے نہار کے مقابلے میں اور لیلہ آتا ہے یوم کے مقابلے میں. پھر میری طرف دیکھیں خدا کے لیے. لیلہ آتا ہے یوم کے مقابلے میں. یوم میں رات بھی ہوتی ہے اور دن بھی شامل ہوتا ہے. یوم میں کیا شامل ہوتا ہے؟ رات بھی ہوتی ہے اور دن بھی ہوتا ہے. یوم میں دونوں چیزیں ہوتی ہیں. یوم دن, الیوم آج کے دن میں کیا ہوتی ہے؟ رات بھی شامل ہوتی ہے اور دن بھی. مگر نہار میں فقط دن ہوتا ہے, رات نہیں ہوتی. کیونکہ لیل آئی ہے نہار کے مقابلے میں. اب ہم قرآن سے پوچھتے ہیں, قرآن تو بتا نہار کون ہے؟ نہار, تاکہ ہم 10 راتیں نکالیں. اب میں آیت پڑھتا ہوں. والشمس والضحیٰ, پچھلے سال بھی میں نے پڑھا. والشمس والضحیٰ والقمر اذا تلاہا. شمس رسول پاک. نہار کون تھے؟ جناب امیر المومنین. والشمس والضحیٰ والقمر اذا تلاہا والنہار اذا جلاہا. تو نہار کون تھا؟ نہار کے معنی روشن دن. اس روشن دن میں لیل کے معنی رات ہے ہی نہیں, اندھیرا ہے ہی نہیں. ایسا دن جس میں اندھیرا ہے ہی نہیں.
جس میں اندھیرا ہی نہ ہو نور ہی نور ہو، وہی تو امام زمانہ ہے۔ تو پھر یہ نہار کون بنا؟ امام زمانہ علیہ السلام۔ والنہار اذا جلاھا، قسم ہے نہار کی، تو نہار کیا بن گیا؟ امام زمانہ۔ یار کیوں پریشان ہے آپ؟ امام زمانہ علیہ السلام کیا بن گیا؟ نہار۔ اگر تفسیر میں یہ باریکیاں بیان نہیں کی جائیں گی تو تفسیر کا مقصد ہی حل نہیں ہوگا۔ یہ باریکیاں تو سنانے ہی کے لیے تو ہم کٹے ہوئے ہیں، یہ باریکیاں بیان کریں گے تو پتہ لگے گا۔ دیکھیں والنہار اذا جلاھا، نہار کی قسم جب وہ بالکل روشن ہو جائے تو وہ کون سا مراد ہے؟ امام زمانہ۔ تو اب جب نہار امام زمانہ ہے تو لیل کس کے مقابلے میں آتی ہے؟ نہار کے مقابلے میں۔ لیلہ آتی ہے یوم کے مقابلے میں، نہار آتا ہے لیل کے مقابلے میں۔ جب نہار امام زمانہ ہے تو پھر 10 راتیں کون ہوں گی؟ اب ترجمہ میں کرتا ہوں۔ قسم ہے مجھے قائم آل محمد کی، والفجر، قائم کی قسم، ولیال عشر، اور پھر حسن مجتبیٰ سے لے کر حسن عسکری تک 10 رازوں کی قسم۔ اور یہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ پھر یہ 10 راتیں، رات کے معنی لیل کے معنی راز، لیل کے معنی بھید، لیل راز۔ ابھی بحث کریں گے، ابھی تو ابتدا ہے۔ لیل کس کے مقابلے میں آئی؟ نہار کے۔ نہار کون ہے؟ امام زمانہ۔ امام زمانہ علیہ السلام کے مقابلے میں قسم کھا کے اب کن کی قسم کھائی؟ 10 راتوں کی۔ وہ 10 رات کون ہے؟ سرکار حسن مجتبیٰ سے گنے، سرکار حسن عسکری علیہ السلام تک، حسن سے حسن تک، حسن ہی ہو۔ قربان اللہ یا علی مشکل۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سرکار حسن مجتبیٰ سے لے کر، دیکھیں میں کہاں سے نام لے رہا ہوں، سرکار حسن سے لے کر دوسرے حسن تک۔ ایک حسن سے ابتدا ہوئی، ایک حسن پہ انتہا ہوئی۔ جو ابتدا اور انتہا جن کی ایک ہو وہ 10 لیال ہے۔ اب قسم کن کی کھائی؟ مجھے قسم ہے قائم کی اور حسن سے لے کر حسن عسکری تک کی۔ تو پھر کن کی قسمیں کھا رہا ہے؟ پھر دنیا کی قسمیں نہیں، اماموں کی قسمیں۔ اب دنیا توجہ فرمائے، جنہوں نے بالکل توجہ نہیں کی دنیا نے۔ اب جب 11 امام، دیکھیں 10 امام یہ ہو گئے، 11واں امام زمانہ علیہ السلام ہے 12واں، باقی رہ کون گیا؟ سرکار امیر المومنین نا۔ کون رہ گئے؟ سرکار امیر المومنین جناب سرکار علی علیہ السلام ہی رہ گئے نا۔ اب جناب علی علیہ السلام کی اللہ نے اکیلی قسم نہیں کھائی، وَشَف کہہ کے جفت کہا۔ اب نہیں سمجھ آئی میں کیا کہوں؟ سبحان اللہ۔ اب کیا کہا؟ جفت کہا۔ یہ دو کون ہیں حقیقتیں جو دو برابر کی ایک ہیں؟ اور نہیں فرما رہے؟ خدا کی قسم اگر آپ متوجہ ہیں تو میں کراچی میں جملہ کہتا ہوں، ان کو جفت کہہ کے، جفت، ایک حقیقت کو علی کہتے ہیں، ایک حقیقت کو فاطمہ کہتے ہیں۔ یہ دو جفت حقیقتیں ہیں، ان کو جفت کہنا دلیل ہے کہ رسول کی بیٹی ایک ہے، 4 نہیں ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جفت کون آتے؟ دو حقیقتیں کون ہیں؟
جب دو ہی حقیقتیں ہیں یہ، اس لیے تو رسول فرماتے ہیں اگر علی نہ ہوتے لما فاطمہ کفوا احد آدم و من دونہ، اگر علی علیہ السلام نہ ہوتے میری فاطمہ کا کوئی کف نہیں تھا، یعنی جفت نہ ہو سکتے اگر علی نہ ہوتا۔ تو پھر دو حقیقتیں برابر کی کون ہے؟ ایک حقیقت کو جناب علی کہتے ہیں، ایک حقیقت کو جناب سیدہ کہتے ہیں، دونوں کی حقیقتیں کیا ہو گئیں؟ برابر۔ برابر میں کیا کہہ رہا ہوں؟ برابر۔ پہلے کون آئے گا جفت میں؟ ایک۔ میرے ساتھ مل رہے ہیں نا، ذہنی طور پہ ملے نا، ابھی ذہنی پہلی مجلس ہے، ذہنی طور پہ آپ ملے نہیں۔ جب جفت میں پہلے ایک آئے گا، پھر دوسرا ہو کے دو ہو کے جفت بنے گی، دونوں برابر کے ہوں گے الگ الگ کمال ایک ہو۔ میں جملہ کہوں علی علیہ السلام آقا، آپ کا ایک ہونا اپنے کمال پر ہے، لیکن جو دوسرا ایک ہے اگر وہ ایک نہ ہوتا تو تم 14 نہ ہو سکتے۔ بے شک تیرا ایک ہونا وزنی ہے، لیکن سیدہ کا ایک ہونا کتنا وزنی ہے، اگر سیدہ نہ ہوتی تو 14 ہی نہ ہو سکتے۔ تو پھر ایک جفت میں حقیقت کن کی زیادہ ہوئی؟ حقیقت میں کون بڑھ گیا؟ یہ تو اللہ کا کمال ہے کہ ان دونوں کو جفت کہا، جفت۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اب جفت کون ہو گیا؟ شفا کون ہوا؟ دو۔ شفا کہتے ہیں، اصل میں شفا کہتے ہیں ناقتن شفو۔ اب گرامر کی طرف میں زیادہ نہیں جانا چاہتا۔ شفا جفت کو کہتے ہیں، اصل میں اس ناکا کو کہتے ہیں ناقتن شفو، شیف وعین شفو، کہ جو پہلی مرتبہ دودھ دیتے وقت 2 برتنوں کو بھر دے۔ بہت بڑی بات میں دیکھ رہا ہوں، متوجہ ہیں آپ؟ اصل میں شفا اس کو کہتے ہیں کہ جو پہلی مرتبہ، سبحان اللہ، عجیب، میں دیکھیں گفتگو دیکھ رہا ہوں قرآن کی فصاحت کی، کہ جو پہلی مرتبہ دودھ دوہتے وقت 2 برتنوں کو بھر دے، 2 برتنوں کو، یعنی اس کا دوہنا 2 برتنوں تک ہو۔ ابھی بھی نہیں سمجھ؟ اسی وجہ سے ساری 14 معصومین میں کم عمر کون ہے؟ جناب سیدہ طاہرہ۔ کیوں گھبراتے کیوں؟ سرکار جناب سیدہ طاہرہ کی عمر مبارک 18 سال 2 ماہ کچھ دن ہے۔ سب سے کم عمر کتنی ہے بی بی پاک کی؟ سب سے کم عمر جو 2 مرتبہ، دیکھیں 2 مرتبہ دودھ کے برتن کو بھر دے، یہی معلوم ہوتا ہے کہ جناب محسن نے سیکت ہو جانا تھا۔ جناب حسنین کا آنا ہی ان کے شفا ہونے کی دلیل ہوگی۔ میری بات سمجھ نہیں آ رہی؟ بی بی جو جفت میں آئی ہے نا، تو عملی طور پر کتنے بیٹے ہونے چاہیے؟ عملی طور پہ 2 بیٹے آئے، کم عمر میں 2 بیٹے، لیکن ان 2 بیٹوں کا کمال یہ ہے کہ 12ویں تک سلسلہ انہی کا چلا۔ مرکز کون بنی؟ جناب سیدہ طاہرہ بنی یا نہیں؟ اگر جناب سیدہ نہ ہوتی یہ شفا کا تعلق 12ویں تک کیسے جاتا؟ اگر 12واں نہ ہوتا وہ والفجر میں کن کو اللہ قسم کھاتا؟ والفجر بھی اسی شفا کا نتیجہ ہے، امامت بھی اسی شفا کا نتیجہ ہے۔ اسی لیے تو اللہ نے کہا تھا رسول اگر آج تو نے علی کی امامت کا اقرار نہ کیا، اعلان نہ کیا، میری رسالت کا کوئی کام ہی نہیں کیا ہے۔ اسی اقرار ہی میں تو 12 نے آنا ہے۔ معلوم ہوتا ہے شفا میں دونوں برابر کے ہیں۔ اگر اعلان نہ ہوتا تو ہمسر نہ ملتا، جب ہمسر ملا تو 14 مکمل۔
تو اس مکمل حقیقت میں ساری حقیقتوں کے مرکز کون بنی؟ ایک طرف جناب علی بنے اور ایک طرف جناب سیدہ طاہرہ بنی، دونوں شفا ہو کر کمال طہارت میں کیا ہو گئے؟ حقیقت میں دونوں کیا ہو گئے؟ برابر۔ صحیح، بسم اللہ تشریف، ذرا براتر صلوات پڑھ دیجیے، اللہم صلی علی محمد انشاءاللہ کل سے 10 بجے مجھے بٹھا دیا گیا، آج بھی 10 بجے انشاءاللہ روزانہ 10 بجے وہ مجھے بٹھا دیں گے، 10 بجے آپ تشریف لائیں گے تو بات ٹھیک ہو جائے گی۔ اب آ گیا جناب والشفع، اب پھر میں ترجمہ دہرا کے آگے بڑھوں، ذرا آگے بحث آ رہی ہے جو مجھے بیان کرنی ہے۔ قسم ہے والفجر کی، قائم آل محمد کی قسم، اور والیال العشر، اور حسن سے لے کے حسن مجتبیٰ تک کی قسم۔ اب پڑھتے میں بھی لطف آنا چاہیے آپ لوگوں، اماموں کی قسم، والشفع والوتر، دونوں حقیقتیں جو برابر کی ہیں، علی و فاطمہ کی قسم، اللہ ان کی قسم کھا کے اب کیا کہتا ہے؟ والوتر، آج کی تفسیر میں والوتر، ایک اکیلے کی قسم۔ وہ اکیلا کون ہے؟ وہ وتر کون ہے؟ وتر، وتر اور وتر لفظوں میں دونوں آ سکتے ہیں۔ یہ والوتر، وتر کون ہے؟ اکیلا کون ہے؟ وحدت کن کی ہے؟ یہ وتر کس کی قسم ہے؟ توحید اپنی قسم کھا رہی ہے، ان 14 کو مکمل کر کے کن کی قسم کھا رہی ہے؟ توحید اپنی قسم کھا رہی ہے۔ معلوم ہوتا ہے اللہ کا کل کمال ہی ان 14 میں جمع ہو گیا۔ جب ان 14 میں جمع کر دیا خالق نے تو اب اپنی بھی قسم کھاتا ہے۔ والوتر، یہ وتر کون ہے؟ اکیلا، وہ وتر توحید ہے۔ توجہ فرمائیں، یقین کریں یہ وتر، لفظ وتر شفا کے بعد جفت طاق، پہلے جفت آیا پھر طاق آیا، معلوم ہوتا ہے اس کے طاق کی دلیل ہی یہ جفت ہے۔ میں پھر جملہ کہوں جناب، آپ ذہن بلند فرمائے، اللہ طاق ہے یا نہیں ہے؟ طاق ہے؟ کچھ حضرات آپ بھی سر نیچے کیے ہوئے، میں کیا کروں خدا کے لیے، یا نا سمجھے آئے ہیں جب سمجھنے کے لیے، یا اپنے خیالوں میں دوران فکر کو نہ لے جایا کریں، اپنے خیالوں میں بیٹھے ہوتے ہیں، اپنے خیال کئی اور ہوتے ہیں۔ جب جفت بیان کیا نا علی و فاطمہ صلوات اللہ علیہما کو جفت کہا، تو پھر طاق کن کے حوالے سے کہا؟ اگر یہ جفت نہ ہوں، جفت نہ ہوں، میں بہت بڑی بات کرنے لگا ہوں، اگر آپ میرے ساتھ ہیں ذہنی طور پر، اگر یہ جفت نہ ہوں، اس کے طاق ہونے کی دلیل قرآن نہیں بن سکتا۔ میں بہت بڑی بات کر رہا ہوں، اگر یہ علی و فاطمہ دونوں نہ ہوں تو اللہ کے طاق ہونے کی، طاق تو الف کا طاق، اکیلے ہونے کی دلیل قرآن کافی نہیں ہے۔ یہ جفت ہی تو مرکز ہیں مباہلے میں ابناءنا کے۔ اگر مباہلے میں ابناءنا، تم بھی بیٹے لاؤ ہم بھی لاتے ہیں، تو بیٹوں کا مرکز کون ہے؟ اگر سیدہ اور علی نہ ہوتے تو حسنین کہاں سے ہوتے؟ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اگر جناب علی نہ ہوتے، جناب سیدہ طاہرہ نہ ہوتی تو مباہلے میں ابناءنا کہاں سے آتے؟ رسول کے بیٹے تو جا نہیں رہے، جا تو جناب سیدہ اور جناب علی کے بیٹے ہیں۔ جب ان کے بیٹے اب یہ رسول کے بیٹے ہو کے جا رہے ہیں مباہلے میں، بیٹے تو ان کے ہیں، تو پھر طاق کو طاق بنانے والا یہی تو جفت ہے۔ اور نہیں فرما رہے اللہ کے طاق ہونے کی، ایک ہونے کی دلیل کون سا جفت بن رہا ہے؟ ایک جفت کو علی اور ایک جفت کو سیدہ کہتے ہیں۔ جب یہ دونوں ایک ہوئے تب اس نے کہا بیٹے لاؤ ہم بھی لاتے ہیں۔
معلوم ہوتا ہے ان جفت کی بحاف پہ مباہلہ ہوا، اگر یہ نہ ہوتے مباہلہ ہی نہ ہوتا۔ اور نہیں فرما رہے آپ؟ اگر یہ دو نہ ہوتے تو مباہلہ ہی نہ ہوتا۔ جب مباہلہ ہی نہ ہوتا دلیل توحید کیسے ثابت ہوتی؟ قرآن تو مانا نہیں گیا۔ اور نہیں فرما رہے؟ دیکھیں قرآن جب کہا گیا انما مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، جناب اللہ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم جیسی ہے۔ مان لو بغیر باپ کے آدم علیہ السلام ہو سکتے تو عیسیٰ علیہ السلام کیوں نہیں ہو سکتے؟ انہوں نے کہا ہم نے نہیں ماننا۔ اب میں کیوں نہ دنیا سے کہوں جب رسول کی زندگی میں قرآن کافی نہیں ہے تو بعد میں کافی کہوں۔ جو قرآن اللہم صلی علی محمد و آل محمد، جو قرآن رسول کی زندگی میں کافی نہیں ہے تو بعد میں کافی کہاں ہوگا؟ تو وہ کافی کیسے ہوا؟ غور نہیں فرما رہے؟ قرآن کی کفایت تب ہوگی جب سیدہ کو مانا جائے گا، اور قرآن کی کفایت کرنے والے ہی آل سیدہ ہوں گے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جن کا تعلق سیدہ سے نہیں ہوگا وہ قرآن کی کبھی بھی حفاظت نہیں کر سکتے۔ محافظ ہی سیدہ سے متعلق ہو، نہ کہ نبی سے۔ قرآن کے محافظ نبی کے رشتہ دار نہ ڈھونڈیں، قرآن کی حفاظت کرنے والے نبی کے رشتہ دار نہ ڈھونڈیں، سیدہ کے رشتہ دار ڈھونڈیں۔ سیدہ کا رشتہ نبی سے نہیں نبوت سے ہے۔ ازواج کا رشتہ نبی سے ہوتا ہے، آل کا رشتہ نبوت سے ہوتا ہے۔ نبوت سے ہے۔ اب یہ طاق ہونا، اللہ کا وطر کہنا اپنے آپ کو کس کی بنا پہ ہوا؟ جناب سیدہ کی بنا پہ۔ اور جناب سیدہ کی بنا کس کی وجہ سے؟ جناب علی کی بنا پہ۔ جناب علی و سیدہ کا، جب جناب علی و سیدہ سے حسنین ہے تو پھر یہ خدا کہاں ہے؟ ہم ایسے کہتے ہیں نصیری بناتے ہیں، کوئی نصیری بنا رہے ہیں ہم آپ کو؟ حقیقت سنا رہے ہیں یا نہیں سنا رہے؟ اگر یہ نہ ہوتے تو وہ ایک ہی نہ مانا جاتا۔ یہ ہم کہتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں آل محمد ثبوت دلیل توحید ہیں۔ اللہ نہیں ہے، اللہ کی دلیل ہے، ثبوت توحید ہے، اللہ کے اللہ ہونے کی دلیل ہے، اللہ کے ایک ہونے کی دلیل ہے۔ اگر اللہ وطر کہلاتا ہے اپنے آپ کو اکیلا تو اس کی وحدت کی دلیل کون ہے؟ یہ جفت۔ یہ جفت کون ہے؟ محمد و علی و فاطمہ صلوات اللہ علیہ۔ اسی دونوں کی بنا پہ مباہلہ ہوا، اور مباہلے میں اللہ نے یہی تو کہہ دیا لاؤ بیٹے۔ یہ دلیل دیکھے گا جب یہ بیٹے میرے نہیں ہو سکتے تو پھر عیسیٰ میرا بیٹا کیسے ہو سکتا؟ اسی بنا پہ رسول سے کہا کہہ دو میں لم یلد بھی ہوں ولم یولد بھی۔ تو وہ طاق کس کی بنا پہ بنا؟ طاق جفت کی بنا پہ۔ جفت کون ہے؟ میں بار بار زور اس لیے دے رہا ہوں کہ اس جفت کو کسی نے لکھا ہی نہیں ہے، کسی مفسر نے اس جفت پر صحیح تشریح نہیں کی۔ جب وہ جفت یہ جفت ہے تو خود طاق ہے، تو جفت کے بعد طاق کون دلیل بنے گا؟ یہ جفت بنے گا نا اس کی دلیل۔ سیدہ اور جناب علی اس کے ایک ہونے کی دلیل ہے، ایک۔ لہٰذا اللہ نے بھی اپنے کمال فعلی میں علی کو شریک کر کے اپنا نام بھی علی رکھا، اس کا نام بھی علی رکھا۔ اللہ صلی علی محمد۔ اے غریب اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اگر دوسرا میں ایک کمال دوسرا بھی ساتھ سنا دوں تو آپ کو خوش ہونا چاہیے۔ کمال فعلی میں اسم کے کمالات کتنی ہیں؟ 5 ادھر نہیں جاتے، لیکن فعلی کمالات میں علی کیا ہے؟ اللہ کا کمال فعلی ہے علی، عظیم
اللہ کا کمال فعلی ہے، تو کس کا نام دیا؟ علی۔ اللہ نے جناب علی کا نام خود نام رکھا نا علی۔ جب جناب علی کا نام علی اللہ نے خود رکھا، علی لستک من العلی ماذا ترا اسم ھذا الصبی، جناب علی کو ہاتھوں پہ لے کر اللہ نے کہا یا جلی و یا رضی ماذا ترا اسم ھذا الصبی، اے اللہ بتا اس بچے کا کیا نام رکھا جائے۔ فہاتف ہاتفا من السماء، آسمان سے ندا آئی علی لستک من العلی، میں علی ہوں اپنے نام سے مشتق کر کے اس کا نام علی رکھا۔ خوش ہو حیدری یا علی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو جناب علی اس کا کیا ہو گیا؟ کمال، اچھا میں آدھے گھنٹے سے لگا ہوا پتہ ہی نہیں، کمال فعلی، ان دو جفت کی بنا پہ وہ طاق ہے۔ یہ دو جفت دلیل ہیں اس کے طاق، میں اس لیے زور دے رہا ہوں خدا کے لیے آئندہ کے لیے جب آپ تفسیر پڑھیں تو اس جفت کو جفت کہہ کے نہ نکل جائیں، سلام کہیں فاطمہ و علی پر، پتہ لگے نا آپ کو کہ قرآن کن کن کی قسمیں کھا رہا ہے۔ یہ جفت کون ہے؟ شفا کون ہے؟ سرکار علی اور سرکار سیدہ طاہرہ، ان کی بنا پہ کیا بنا؟ وہ طاق بنا، یہ کیا بنے؟ جفت بنے، ٹھیک ہے، شفا میں یہ دونوں جفت بنے۔ اب آگے کیا کہتا ہے؟ تو وقت کے لحاظ سے زیادہ وقت بھی آپ کا نہ لیں، مجھے تاکید کی گئی کہ وقت کے اندر اندر بات کو ختم کرنا ہے۔ واللیل، اب اللہ نے واللیل اذا یسر، قسم ہے لیل کی۔ دیکھیں یہاں اللہ نے جناب علی کی قسم نہیں کھائی، لیل کی قسم کھائی۔ یہ لیل کون ہے؟ کیا جی لیل کون ہے؟ یہ جو لیل ہے، پیچھے لیال عشر تو 10 راتیں اور ہیں، لیال میں 10 راتیں آئی ہیں نہیں آئی؟ وہ 10 راتیں تو امام حسن عسکری علیہ السلام تک ہیں، حسن مجتبیٰ علیہ السلام تک، یہ 10 امام جو ہیں یہ لیال عشر ہیں۔ لیکن آگے والشفع والوتر، جناب علی اور جناب سیدہ اور توحید آ گئی۔ اب توحید بعد میں کس کی قسم کھا رہی ہے؟ یہ قسم بطور شکریہ ہے۔ آپ میری نظر سے نہیں دیکھ رہے، میری نظر سے دیکھیں، جب ساری قسمیں کھا کھا کے مکمل ہو گئیں، چونکہ سارا نظام ہی سیدہ کی وجہ سے کمال پر پہنچا، تب اللہ نے سیدہ کی قسم کھا کے شکریہ ادا کیا۔ واللیل اذا یسر، قسم ہے فاطمہ کی جب وہ کمال پہ پہنچ کے ختم ہوئی۔ تو یہ لیل کون ہوئی؟ جناب سیدہ طاہرہ۔ جب لیل جناب سیدہ ہے، خدا گواہ ہے اگر جناب سیدہ طاہرہ نہ ہوتی تو لیل اپنے کمال پر نہ پہنچتی۔ سورہ واللیل ہے یا نہیں؟ اور میں نے پورا عشرہ یہاں بلکہ 28 مجلس سے عرض کی، واللیل اذا یغشا، اس پہ تو میں نے ابھی نہیں پڑھا لیکن لاہور میں نے 10 مجالس اسی لیل پہ پڑھی ہیں۔ واللیل اذا یغشا، قسم ہے لیل کی جب وہ چھا جائے، جب وہ کسی کو چھپا لے۔ معلوم ہوتا ہے کمال ہے کسی کو چھپانے کا، کسی میں کمال ہے چھپنے کا۔ وہ کون ہے لیل؟ جو چھپا بھی رہی ہے، کوئی خوشی سے چھپ بھی رہا ہے، اور یہ چھپنا چھپانا اے اللہ کسی کے سامنے تو ہے، چھپنا بھی چھپانا بھی۔ کوئی دیکھ رہے تھے تاکہ وہ دیکھیں چھپا کون ہے، چھپایا کس نے ہے؟ وہ چھپا کون ہے؟ کون ہے جو چھپے ہیں؟ کون ہے جس نے چھپا؟ قسم ہے لیل کی، واللیل اذا یغشا وما خلق الذکر والانثی۔ یہ خالق الذکر والانثی کون ہے؟ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یہ ذکر مرد کون ہے؟ انثی کون ہے؟ کون ہے شاہ جی؟ کون ہے؟ اب دنیا نے پتہ نہیں کیا کیا چیزیں لکھی ہیں، ذرا آپ تفسیر اٹھا کے دیکھیں جو میں پڑھ رہا ہوں۔ قسم ہے لیل کی اذا یغشا، جب وہ لیل
چھا جائے، اپنے کمالات میں چھپا دے۔ کون ہے، بس میں جملہ کہوں، آخری جملے کہ کون ہے وہ لیل؟ لیل جناب سیدہ ہے، اور چھپنے والے 13 معصوم، جو 13 معصوموں کو اپنی عصمت کی چادر میں چھپا لے اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ جناب سیدہ طاہرہ ہے یا نہیں ہے؟ کس میں چھپایا؟ اپنی عصمتوں میں چھپا کے۔ آگے کیا ہے؟ وما خلق الذکر والانثی، اور قسم ہے اس کمال کی، ما موصولہ ہے، موصولہ ما مصدریہ منفیہ نہیں ہے، وما خلق الذکر والانثی، اور اس کی قسم کس نے؟ اس کمال میں جو کمال عقلوں کے حدود سے باہر ہو، ان کی قسم۔ میرے خیال میں نے غلط ہی شروع کیا۔ وما خلق الذکر والانثی، یہ ما موصولہ کون سا ہے؟ جب ما موصولہ کی قسم کھائی جاتی ہے تو وہ کون سا کمال مراد ہوتا ہے؟ وہ کمال جو عقلوں میں نہ آ سکے، فہم میں نہ آ سکے، علم میں نہ آ سکے، ادراک میں نہ آ سکے، سمجھ میں نہ آ سکے۔ پھر قسم ہے اس مرد اور عورت کے اس کمال میں بنانے کا کہ جس کی حقیقتیں انسانوں کی عقلوں سے ماورا ہوں۔ ان دو حقیقتوں کو علی و فاطمہ کہتے ہیں۔ وہ علی، اسی وجہ سے بی بی کا نام کیا ہے؟ فاطمہ۔ فاطمہ کے کیا معنی؟ چل جملہ آیا، میں دہرایا ہوں، پھر جملہ کہہ دوں تاکہ یہ ٹیپ مکمل ہو جائے، ہمارا درس مکمل ہو جائے۔ فاطمہ کے کیا معنی ہے؟ جہنم سے بچانے والی۔ معلوم ہوا کہ جنہوں نے فاطمہ صلوات اللہ علیہا کو مان لیا ہے، جہنم میں نہ جانے کی ضمانت ہو گئی۔ خدا کے لیے دنیا میں مان لیں، سب دیکھیں، بالکل ساری دنیا ناراض ہو جائے مگر سیدہ کو ناراض نہ کرے۔ ان کی ناراضگی اللہ اور رسول کی ناراضگی ہے۔ بس فاطمہ کے معنی ہیں بابا، انما، میں نے دہرایا ہے، پھر میں جملہ ویسے ضمناً آیا ہے، اس ضمناً میں دہرا دیتا ہوں تاکہ جو نہیں سن سکے وہ سن لے۔ انما سمیت فاطمہ، تو بی بی فاطمہ کا نام اس لیے فاطمہ رکھا گیا لأن الخلق فاطمو ان معرفتہا، کہ ساری خلق، ان میں فرشتے، جن، انسان، رسول، نبی، اولو العزم رسول، کل خلق بی بی کو پہچاننے میں فطیم کی مانند ہے۔ پوچھا گیا مولا فطیم کون ہوتا ہے؟ فرمایا فطیم وہ بچہ ہے 21 مہینے میں جس کی ماں دودھ چھڑا دیتی ہے، اس کو کہتے ہیں فطیم، فے توے یہ میم، فطیم۔ بات سمجھ آئی؟ مدت حمل کتنی ہوتی ہے؟ 9 مہینے۔ دودھ پلانے کی مدت کتنی؟ 21 مہینے۔ کل کتنے ہو گئے؟ 30 مہینے۔ 30 حملہ و فصالہ 30 شہرہ، حمل اور فصال دودھ پلانا چھڑانا 30 مہینے۔ 21 مہینے میں جتنی بچہ اپنی ماں کے بارے میں سمجھ سکتا ہے، پوری کائنات آج تک سیدہ کے بارے میں اتنا سمجھی ہیں، ابھی حقیقت سامنے آئی۔ جن کی حقیقتیں عالمین نہ سمجھ سکے، اس کمال کو جفت کہتے ہیں، جفت۔ اس جفت کا کمال ثبوت طاق ہے۔ وہ طاق کون ہے؟ توحید۔ اللہ کس کے سہارے پہ طاق بنا؟ ان کے سہارے، ان کے کہنے پہ۔ ان کی اولاد اگر نہ ہوتی لم یلد ولم یولد نہیں کہہ سکتا۔ جناب سیدہ اور جناب علی علیہ السلام کے حوالے سے کیا کہا؟ کہہ دو میں لم یلد بھی ہوں ولم یولد بھی ہوں۔ اس لیے اللہ نے کہا رسول تم پانچوں سے میری توحید بیان کرو۔ رسول نے فرمایا قل هو اللہ احد، جناب علی نے فرمایا اللہ الصمد، جناب حسن نے کہا لم یلد، حسین نے کہا ولم یولد،
سیدہ نے کہا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. بس وقت پورا ہوا، لیکن تھوڑی سی ایک بات، کیونکہ والفجر آج جہاں بات ختم ہوئی کل سے بات کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے. والفجر امام زمانہ علیہ السلام ہیں. علامہ ہلی نام سنا ہوگا تاکہ ایک ایک واقعہ بھی سناتے جائیں. علامہ ہلی کے ایک استاد تھے جن سے آپ نے کچھ صرف و نحو سیکھی، لیکن وہ تھے دوسرے مذہب کے لوگ. تو پتہ لگا علامہ ہلی کو کہ اس نے مذہب شیعہ کے خلاف ایک کتاب لکھی ہے، بڑی بھاری کتاب، اور وہ لوگوں کو وہ سنا کے اپنے مذہب میں لے آنا چاہتا ہے. تو سرکار کو اطلاع ملی تو یہ چل کے ان کے گھر گئے. جب گھر گئے تو ان سے کہا کہ آپ نے ایک کتاب لکھی ہے، مجھے دکھاؤ. وہ کسی کو دکھاتا نہیں تھا، اپنے پاس رکھتا تھا. انہوں نے کہا مجھے دکھانی نہیں. فرمانے لگے تھوڑی دیر کے لیے مجھے دے، 2-4 دن کے لیے. کہتا ہے نہیں صرف ایک رات کے لیے دے سکتا ہوں. جناب علامہ ہلی نے کہا چلو ایک رات صحیح، ایک رات ہی غنیمت ہے، ایک رات مل جائے غنیمت ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں جناب، رات ہی غنیمت ہے. وہ رات کو کتاب لے اور کتاب بڑی ضخیم تھی، انہوں نے لکھنا شروع کیا. اب آخر انسان ہے، جو ہی لکھتے ہیں تو نیند غالب آ جاتی ہے. اب جو ہی نیند غالب آئی پریشان ہو گئے، اتنی بڑی کتاب جواب میں کیسے لکھوں گا، کیسے لکھا جائے گا یہ. تو بس ابھی غنودگی ہی میں تھے کہ امام زمانہ نے آ کے کہا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. امام زمانہ نے وعدہ کر کے آئے تھے کہ صبح کتاب میں تمہیں واپس کر دوں گا. اب جو غنودگی میں آئے نا، خواب میں امام نے آ کے فرمایا علامہ تم سو جاؤ، کتاب ہم لکھ دیں گے. سبحان اللہ. اب ان میں دو روایتیں، دو قسم کی، کہ ایک ایسے دو شروع ہوئے کہ علامہ ہلی کو کہا تم قلم بناتے گھڑتے جاؤ، بناتے جاؤ، ہم لکھتے جاتے. وہ ابھی قلم بنا رہے ہوتے، وہ صفحے مکمل ہو چکے ہوتے مکمل. ایک روایت یوں بھی ہے یہ قلم گھڑنے میں لگے رہے اور وہ لکھنے میں لگے رہے، تب بھی نہیں پہچانا کہ لکھنے والے کون ہیں. خبر کن کو بھیجا ہوگا. اب سو گئے. اب جو دوسری روایت، سو گئے، اب جو صبح اٹھے دیکھا کتاب پوری کی پوری مکمل لکھی ہوئی ان کے پاس موجود ہے. پھر وہی کتاب جو ان کی تھی ان کو جا کے دی، اور پھر ان کا علامہ ہلی نے جواب لکھا جو مسکت جواب تھا. اور ہمارے مذہب شیعہ کو عروج ملا، اور انشاءاللہ یہ عروج ملتا چلا آ رہا ہے. اب بھی عروج ملنے والا ہے. آپ کو میں خوشخبری دے رہا ہوں، مذہب حقہ کا عروج بڑھنے والا ہے. پروردگار بطفیل محمد وآل محمد یہ جو اہتمام ہو رہا ہے اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما. جو حضرات جو تمنائیں لے کے حاضر ہو رہے ہیں انہیں فیض المنام فرما. جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا. اپنے اپنے مرحومین کے لیے، شہداء و مومنین کے لیے، بانیان کے مرحومین کے لیے سورہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. رب زدني علما ويقينا وعليك بالصالحين.